Hey guys, this is Alniki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will go through an English poem. Say This City Has 10 Million Souls, written by an American poet, author, and a playwright, W. H. Auden. He was educated at Oxford University and then moved to United States in 1939, where he became famous American poet of 20th century. The poem Say This City Has 10 Million Souls was written in the same year 1939 and was titled as Refugee Blues. The poem speaks about the harsh realities of World War II, loss and sufferings. But the major theme of the poem is isolation of immigrants, the Jews who migrated from Germany and Austria towards United States. So let's go through and read out the original text of the poem, Refugee Blues. Say this city has 10 million souls. کہتے ہیں کہ اس شہر میں 10 ملین روحیں آباد ہیں. مطلب یہاں 1 کروڑ لوگ آباد ہیں. بیسیکلی یہ پوئم ان جرمن جیوز کو پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کرتی ہے جو ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جرمنی سے ہجرت کر کے مختلف ممالک میں جا بسے تھے. وہ جرمن ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے بیجا مظالم سے تنگ آ کر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف آئے، مگر وہاں آ کر بھی انہیں سکون نہ ملا، بلکہ ان کی تذلیل کی گئی اور انہیں مزید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا. یہ پوئم ایسے ہی ایک جرمن یہودی کی آپ بیتی ہے جو جرمنی سے فرار ہو کر نیو یارک میں آباد ہوا ہے، مگر جن حالات کا اسے یہاں سامنا ہوا وہ اس نظم میں ڈبلیو ایچ اوڈن نے بیان کیے ہیں. لائن بائی لائن ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. Say this city has 10 million souls. کہتے ہیں کہ اس شہر میں 1 کروڑ لوگ رہتے ہیں. Some are living in mansions, some are living in halls. کچھ بڑی بڑی حویلیوں میں رہ رہے ہیں، کچھ غاروں مطلب چھوٹے مکانوں میں رہ رہے ہیں. Yet there's no place for us, my dear. مگر اب تک ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے میرے پیارے. Yet there's no place for us. مگر ہمارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. Once we had a country and we thought it fair. ایک دفعہ ہمارا بھی ایک ملک ہوا کرتا تھا جسے ہم بہت اچھا سمجھتے تھے. Look in the atlas. دنیا کے نقشے میں دیکھو. And you will find it there. اور یہ تمہیں وہیں پر ملے گا. We can't go there now, my dear, we can't go there. ہم اب وہاں نہیں جا سکتے میرے پیارے، ہم اب وہاں نہیں جا سکتے. In the village churchyard there grows an old yew. چرچ کے ساتھ والے قبرستان میں ایک پرانا یو کا درخت اگایا ہے. Yew is a type of tree which has berry-like fruits. اور یہ سپرسٹیشن بھی موجود ہے کہ اس درخت کی عمر زیادہ ہے اور پھل جو ہے وہ پوائزنس ہوتے ہیں، زہر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اس درخت کے. سو پوئٹ کیا کہتا ہے؟ In the village churchyard there grows an old yew. چرچ کے ساتھ والے قبرستان میں ایک پرانا یو کا درخت اگایا ہے. Every springs it blossoms anew. ہر بہار میں اس پر نئے پھول لگتے ہیں. Old passports can't do that, my dear. Old passports can't do that. پرانے پاسپورٹس یہ نہیں کر سکتے میرے پیارے، پرانے پاسپورٹس یہ نہیں کر سکتے. Here in these lines he compares old yew tree with old passports. As the old yew trees blossoms every year anew, but the old passports can't be renewed. وہ کہنا چاہتا ہے کہ پرانا یو کا پیڑ تو ہر سال نیا اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے، مگر ہمارے پرانے پاسپورٹس یہ نہیں کر سکتے، وہ رینیو نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ بیکاز وہ تو اپنا کنٹری چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کر دوسرے کنٹری میں آ گئے ہیں. اب یہاں پر ان کے پاسپورٹس کیسے رینیو ہو گئے؟ نیکسٹ ٹانزا. The consul banged the table and said. کونسل نے میز پر زور سے مکہ مارا اور کہا
if you have got no passport, you are officially dead. اگر تم لوگوں کے پاس پاسپورٹس نہیں ہیں تو تم لوگ آفیشیلی مردہ ہو. اٹس مین جب وہ پاسپورٹس لے کر اس میٹر میں پاسپورٹس کے میٹر میں اس کو رینیو کروانے کے لیے آفس میں گئے تو وہاں موجود کونسل نے میز پر غصے سے مکہ مارا اور کھرا سا جواب دیا کہ اگر تمہارے پاس پاسپورٹس نہیں ہیں تو اس ملک کے ریکارڈ کے مطابق یو آر نو مور الائیو. تم مردہ ہو, تم زندہ نہیں ہو. went to a committee. They offered me a chair. میں کمیٹی میں گیا. انہوں نے مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی دی. asked me politely to return the next year. شائستگی سے مجھ سے کہا کہ اگلے سال تم واپس چلے جاؤ. But where shall we go today? لیکن ہمیں آج کہاں جانا چاہیے؟ My dear, میرے پیارے, where shall we go today? ہم آج کہاں جائیں گے؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پوئم, یہ ساری باتیں ایک یہودی بیان کر رہا ہے. نیکسٹ ٹانزا میں وہ کہتا ہے came to a public meeting. میں ایک عوامی جلسے میں گیا. The speaker got up and said. وہاں موجود اسپیکر مقرر کھڑا ہوا اور اس نے کہا if we let them in, اگر ہم انہیں آنے کی اجازت دے دیں, they will steal our daily bread, تو وہ ہمارا روزمرہ کا کھانا تک چرا لیں گے. اٹس مین اگر ہم اپنے ملک میں یہودیوں کو آنے دیں تو بھائی یہ لوگ تو ہمارا کھانا پینا چرا لیں گے. He was talking of you and me, my dear. He was talking of you and me. وہ میری اور تمہاری بات کر رہا تھا میرے پیارے, وہ میری اور تمہاری بات کر رہا تھا. مطلب یہ یہودی, یہ نریٹر دوسرے یہودیوں سے ہی مخاطب ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ میں نے یہاں آ کر کیا کیا فیس کیا, کیا کیا سنا. Though I heard the thunder rumbling in the sky. میں نے یہاں کھڑے ہو کر آسمان میں گرجنے کی آواز سنی. میں سن سکتا تھا. It was Hitler over Europe saying they must die. یہ ہٹلر تھا جو یورپ میں کھڑا کہہ رہا تھا, چلا رہا تھا, انہیں لازماً مرنا ہوگا. We were in his mind, my dear. We were in his mind. ہم اس کے ذہن میں تھے میرے پیارے, ہم اس کے ذہن میں تھے. مطلب جب ہٹلر یہ چلا رہا تھا کہ they must die, تو اس وقت ہماری ہی بات کر رہا تھا کہ جیوز کو ہر حال میں مرنا ہوگا. He mentions in next stanza, saw a poodle in a jacket fastened with a pin. میں نے ایک بالوں والے کتے کو دیکھا جس نے جیکٹ پہن رکھی تھی جسے پن لگا کر بند کیا گیا تھا. saw a door opened. دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا. and a cat let in. اور ایک بلی اندر داخل ہو گئی. But they weren't German Jews, my dear. They weren't German Jews. لیکن وہ جرمنی کے یہودی نہیں تھے میرے پیارے, وہ جرمنی کے یہودی نہیں تھے. اٹس مین وہ دوسرے جیوز کو اور دیگر لوگوں کو یعنی کہ ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح کتے بلیوں مطلب جانوروں سے تو ہمدردی برتی جا رہی تھی, ان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے, مگر یہودی انسان تو تھے نا, مگر ان کی جانوروں کی طرح بھی قدر نہ کی جا رہی تھی. ان سے کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ یہودی تھے. ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ یہودی نہ تھے, اور ہم یہودی تھے, محض اس لیے خوار ہو رہے تھے. گائز آئی تھنک مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ مینشن کرنے کی کہ اس پوئم کا ایک تھیم ریسزم بھی ہے, کس طرح نسل اور مذہب کی بنیاد پر ہیومن بینگز کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جا رہا تھا. آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں. In the next stanza he says, went down the harbor. نیچے بندرگاہ پر گیا. and stood upon the quay. اور سامان اترنے والی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا. saw the fish swimming as if they were free. مچھلیوں کو تیرتے دیکھا جیسے کہ وہ آزاد ہوں. only 10 feet away, my dear. only 10 feet away. صرف 10 فٹ کی دوری سے میرے پیارے, صرف 10 فٹ کی دوری سے. walked through a wood. ایک جنگل سے گزرا. saw the birds in the trees. پرندوں کو درختوں پر بیٹھا دیکھا. they had no politicians and sang at their ease. ان کے پاس کوئی سیاست دان نہ تھے اور وہ اپنی مرضی سے گا رہے تھے.
they weren't human race my dear, they weren't human race. کیونکہ وہ انسانی نسل سے نہ تھے میرے پیارے، کیونکہ وہ انسانی نسل سے نہ تھے. مطلب پرندے آزاد ہیں مگر انسان قید ہیں. ڈریمڈ آئی سا اے بلڈنگ ود 1,000 floors. خواب میں نے ایک عمارت دیکھی جس کی 1,000 منزلیں تھیں. 1,000 windows and 1,000 doors. اس کی 1,000 کھڑکیاں تھیں اور 1,000 دروازے تھے. Not one of them was ours, my dear, not one of them was ours. ان میں سے ایک بھی ہماری نہ تھی میرے پیارے، ان میں سے ایک بھی ہماری نہ تھی. مطلب وہ یہودی مینٹلی طور پر بھی اتنا پریشان اور مایوس ہو چکا ہے کہ خواب میں ایک بلڈنگ دیکھتا ہے مگر بتاتا ہے کہ اس بلڈنگ میں بھی ہم یہودیوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، نہ کوئی فلور، نہ ونڈو، نہ ڈور، کچھ بھی ہمارا نہ تھا، ہمارے لیے نہ تھا. stood on a great plain in the falling snow. میں گرتی ہوئی برف میں ایک وسیع میدان میں کھڑا ہو گیا. 10,000 soldiers marched to and fro. 10,000 سپاہی آگے پیچھے چل رہے تھے. looking for you and me my dear, looking for you and me. میری اور تمہاری تلاش میں تھے میرے پیارے، میری اور تمہاری تلاش میں. مطلب وہ سپاہی ہمیں یعنی یہودیوں کو تلاش کر رہے تھے. بیکاز اٹ واز دا ٹائم وین جہاں کہیں بھی کوئی یہودی نظر آتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا. So guys, this was a poem by W.H. Auden. The poem which tells us about the poor condition of German Jews after exile, after migration from their own country, after World War II. So guys, take care, goodbye, tata, and please be kind to human beings. Allah Hafiz.